الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطول الشطر الایمان صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، دلکش مذہب ہے، نورانیت والا مذہب ہے۔ اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک، اس کے احکامات بھی پاک، اس کے اعمال بھی پاک، اور اس کی کیفیت بھی پاک، اور یہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی پاک ہو جائے۔ ہماری فقہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ پاکیزگی سے شروع ہوتی ہیں، پانی کے مسائل، استنجا وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اور حدیث کی کتابوں میں جو سنن ہیں وہ بھی ساری اسی ترتیب سے شروع ہوتی ہیں۔ جب پاکیزگی ہوگی تو اعمال کے اندر پاکیزگی ہوگی، جب پاکیزگی نہ ہوگی تو اعمال کے اندر بھی پاکیزگی نہ ہوگی۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر نماز کی شرائط جو ہیں اس میں وجود کا پاک ہونا علیحدہ ہے، اور جو لباس پہنا اس کا پاک ہونا علیحدہ ہے۔ اگر وجود ناپاک ہے، لباس پاک پہنا ہوا ہے اور وجود پہ وہ ایک درہم سے زیادہ ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر وجود پاک ہے، کپڑے پاک نہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ یہ بسم اللہ جب پڑھی جائے تو وضو کامل ہوتا ہے، اگر کسی کی بسم اللہ رہ جائے تو وضو ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ کھانے کے درمیان بسم اللہ اول والآخر کہہ لیتے ہیں، اس میں بھی اگر آدمی بسم اللہ پڑھ لے لیکن جو اس کی ابتدا تھی اس سے خالی ہو گئی۔ پھر وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میں ظاہر تو پاک کر رہا ہوں تو میرا باطن بھی پاک، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اسلام دو چیزوں کو لے کے چلتا ہے، ظاہری وجود کی پاکیزگی اور باطن کی بھی پاکیزگی، نیت کی بھی پاکیزگی، اعمال کی بھی پاکیزگی، یعنی یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پاکیزگی ہوگی، ایک ہوگی تو نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہیں مل پاتا، مسئلہ ایک مربع میل تک پانی نہیں ہے، یا ایسی بیماری ہو گئی کہ پانی نقصان دیتا ہے، یا ایسی صورت پانی تو ہے کم ہے نقصان ہو جائے گا، پینے کا مسئلہ ہوگا، تو تیمم کرتا ہے۔ اس امت کو پہلی امت ہے جسے تیمم کے احکامات دیے گئے۔ وہ مٹی نہیں ملنی ہوتی، مٹی پہ ہاتھ مار کے جھاڑ دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وضو سے تو اعضاء پاک ہوتے ہیں، تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ تو دین پاکیزگی کا نام ہے کہ ہر عمل، ہر نیت، ہر کام پاکیزہ صاف ستھرا ہو۔ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی پھل لے کے آئے اور پھل میں کیڑا ہو تو آپ کی کتنی کراہت آئے گی، آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کوئی آپ کے پاس چائے لے آئے اس میں مکھی پڑی ہو تو آپ پسند کریں گے؟ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح کوئی چیز ہے گندی غلیظ ہے تو آپ کو کوئی تحفہ بھیجے اور باہر اس کے گند لگاؤ، اندر جو مرضی اچھا ہو تو آپ باہر کے گند کو ہی دے کے لوٹا دیں گے یا پھینک دیں گے۔ ہمارے یہ سارے اعمال اللہ تک جاتے ہیں، ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، ایک ظاہری پاکیزگی کا اور ایک باطنی پاکیزگی کا۔
ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہماری کولی فعلی مالی ساری باتیں تیرے لیے، تین کام کہتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ غور کریں، اور غور کرنا چاہیے آپ کو، یہ تین چیزیں کیا میرے اندر پائی جاتی ہیں کہ میری قول، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے کہتا ہوں، مال خرچ کرتا ہوں اللہ کے حکموں پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ کی مرضی پہ خرچ کرتا ہوں، اور میری وجود سے جو اعمال نکلتے ہیں بدنی، کیا اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ نکلتے ہیں۔ اس کی سادہ سی تشریح ہے، جب اس میں ہم لے کے آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں، پسند اپنی چوائس کرتے ہیں، استعمال اللہ ہی کو کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہی کرتے ہیں، لیکن مرضی اپنی نہیں چھوڑتے۔ جو جی چاہتا ہے، جو نفس کے خواہشات ہوتی ہیں، اسی کو ہی پاتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں، نام اللہ کا لے لیتے ہیں، تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں۔ دیکھیں نا، فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی حرام جانور ہو نا، تو اس پہ بسم اللہ پڑھ کے چھری پھینکی جائے تو حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا، بلکہ ایک نقصان اور گناہ ہوگا کہ جو اس نے یہ عمل حرام پہ کیا ہے۔ کتنے ایسے ناجائز کام ہوتے ہیں جو مناسب یا مکروہ ہوتے ہیں، ہم اسے دین کا لبادہ اوڑھنے کی یا کوئی بہانہ بنا کے اسے اللہ کو مخلوق کو دھوکہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ چلیں جی واپس آتے ہیں پاکیزگی کی طرف۔ تو بھی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی تو یہ ہے کہ آدمی کہ اگر اس پہ غسل واجب ہے تو وہ غسل فوری طور پہ کریں۔ اکثر عورتیں اس کا اہتمام نہیں کرتی، اکثر عورتیں اس کا اہتمام نہیں کرتی، اور ناپاکی میں پھرتی ہیں، ناپاکی میں پکاتی ہیں، اور وہ جو کھاتا ہے اس کو سب کو نقصان ہوتا ہے، اور پاکیزگی کے مسائل سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتی۔ یہ تو ہو گیا، اس اعتبار سے مرد بھی پاکیزگی کے اتنے ہی پابند ہے جتنی عورت پابند ہے۔ اس سے اتنا فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے۔ ناپاکی کی ایک نحوست ہوتی ہے، ایک عموماً جنات ان گھروں میں یا ان عورتوں پہ غلبہ کر لیتے ہیں جو پاک نہیں ہوتی، اور یہ تو مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ ناپاکی پہ شیطان بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے، جیسے مکھی ہے نا، کسی جگہ دیکھتی ہے نا پخانہ تو ایک دم دوڑ کے آ جاتی ہے، ڈھیر آ جاتی ہے مکھیاں۔ شہد کی مکھی جب پھول پہ جاتی ہے وہ گند پہ آتی ہے، شیاطین گند پہ آتے ہیں ناپاک لوگوں کے ساتھ۔ بعض یہ جو جادوگر ہیں، عملیات کرنے والے، یہ تو اپنے جو جن کو وظائف دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ نے پاک نہیں ناپاک رہنا، اور خود بھی ناپاک رہتے ہیں۔ ناپاکی ایک گناہ بھی ہے، ایک نحوست بھی ہے، ایک ظلم بھی ہے، اور میڈیکلی بھی خرابی اور بربادی کا سبب۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگیوں میں دیکھیں کہ اتنی پاکیزگی، طہارت ملے گی کہ اتنی عام جگہوں میں نہیں پائی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام، دوسرا کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ وضو کی حال میں اگر موت آ گئی تو شہداء والی موت، اور وضو کر کے جب سوئے، بے شک ٹوٹ جائے بعد میں، وہ بات کی بات ہے، تو ٹوٹ جاتا ہے جب سوئے، لیکن اس کی روح جب نہ سوتا ہے آدمی تو اس کی روح نکل کے عرش معلیٰ کے نیچے سجدہ کرتی ہے، جو دن کی نمازیں پڑھی ہیں، اور جو بے وضو سوتا ہے اس کی روح عرش معلیٰ سے ہٹا دی جاتی ہے، ادھر نہیں جاتی۔ اور وضو کا رہنے کا ایک علیحدہ ثواب اور ایک علیحدہ کیفیت ہے۔ وضو کے ساتھ جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں، اعمال کرتی ہیں، تو اس میں پورے گھر میں وہ برکات ہو۔ یہ تو ہو گیا جو آسان بھی ہے کہ غسل بھی کرنا، وضو بھی کرنا، نماز نہیں ہوتی وضو کے بغیر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکثر نہیں کہ جب نماز دیکھو نا زیادہ خراب ہوتی ہے تو دیکھو تمہارا وضو یا استنجا صحیح نہیں ہوگا، یہ اس کی نحوست ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ، پورا اہتمام کے ساتھ سیکھیں اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے۔
یہ تو ہوگی ظاہری پاکیزگی۔ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے کہ یہ جو عمل کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے ہر نماز میں 2 رکعت 4 رکعت کی نیت کرتے ہیں، اس طرح ہر عمل سے پہلے اللہ کے لیے کرنے کی نیت کر لیں، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، مدد کر۔ دیکھیں جب حاجی احرام باندھتا ہے نا تو عمرے کی نیت کرتا ہے، اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہ قبول فرما اور آسان فرما۔ پھر جاتا ہے طواف، اپنے تو عمرے کا حصہ ہی طواف ہے، طواف شروع کرنے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما آسان فرما۔ پھر جب صفا مروہ میں جاتا ہے پھر نیت کرتا ہے۔ تو بھئی ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں اپنی نیت کو ٹھیک بنانا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ کو تو وہی عمل پسند ہے، قبول ہے جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ آتا ہے۔ دوسرا یہ درجہ پاکیزگی کا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس کی نحوست ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں، ہماری روح میں اتر جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ جیسے کوئی چیز چھپ جاتی ہے نا اندر، نقش آ جاتا ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ توبہ کا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ توبہ میں 2 قسمیں ہیں، میری بات غور سے سنیے۔ پہلی قسم یہ ہے توبہ کی کہ اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کی جائے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ گناہ بھی معاف کریں گے انشاءاللہ، گناہ کو نیکیوں میں بدل کے اور اس کی نحوست کو بھی رفع کر دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ پال رہا ہے، اللہ پال رہے ہیں، اور اللہ نے ہم پہ جو اعمال فرض واجب کیے ہیں اور جو رسول اللہ کی سنتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا۔ ہم جب اس کو پورا کرتے ہیں تو اس طریقے سے پورا نہیں کرتے جیسا کہ حق تھا۔ ہم اعمال کو اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے نفس کی خواہش سے پورا کرتے ہیں۔ عبادت کا وہ ذوق، عبادت کا وہ درجہ، عبادت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں ہم وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کرتے جو سنت کے مطابق ہے۔ میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں نکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ انکار کر دیا رسول اللہ نے، وہ ہمارا نہیں ہے، بڑی ذمہ ہو گئے۔ لیکن میں نے کہا یہ کوئی نہیں کہ نکاح تو مسجد میں ہوا، ہر کام غیر سنت، ہر کام سنت کے بغاوت، سنت سے جھگڑا، اور بڑے بڑے دیندار ماشاءاللہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والے بھی اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ کیا کرے جی، شادی کا موقع ہے، خوشی کا ہے، خوشی میں تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنی ہوتی ہے، غم میں تو کر ہی نہیں سکتا بندہ۔ تو اس طرح دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں وہ ان کا حق ادا نہیں ہوا، اور اس پہ استغفار کرنے کے اللہ ہمارے یہ اعمال ہمارے منہ پہ نہ مارنا، ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو دوسری توبہ یہ ہوگی۔ تو یہ پہلی ہوگی نیت کا، دوسرا ہو گیا توبہ کا، تیسرا ذکر و اذکار، ایسے ذکر و اذکار جو باطن کو پاک کرے، صاف کرے، اندر نورانیت پیدا کرے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا ایسا، بار کی گرد نے آپ کے کپڑے کو۔ اسی طرح ہی گناہوں کی نحوست، ماحول کی نحوست، بے دینی کے اثرات سے قلوب سیاہ ہوتے ہیں، قلوب روح پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے اور دل میں ظلمات کے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث ہے ایک بدکارہ عورت 1000 بدکار مرد سے بدتر ہے۔ ہمارے ماحول میں تو گندے لباس، آدھے آدھے جسم کے لباس، گناہوں کی دعوتیں اعلانیتاً، دین کی بغاوت، تو ہم بچ بھی جائیں تو اس کے اثرات سے نہیں بچ سکتے۔ آندھی آتی ہے، گزرتی ہے، لیکن ہمارے کپڑے گندے کر کے گزر جاتی ہے، ہماری سانس ہمارے منہ میں مٹی ڈال کے چلی جاتی ہے۔ یہ ماحول، اس کی آلودگی توبہ سے، نیت سے نہیں، یہ صاف کرنے سے صاف ہو۔ جیسے آپ کے گھر میں آندھی آئی تو گھر کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی،
پردے بھی فرش بھی سب میں مٹی، تو آپ سب کو صاف کریں گے، بسترے جھاڑیں گے۔ اب ہم نے بھی جھاڑنا ہے، تو یہ ذکر الہی، یہ پاکیزگی ہے، اس کے ذریعے یہ اندر کی پاکیزگی صفائی نصیب ہو۔ تو یاد رکھیں، ظاہری پاکیزگی بھی حاصل کریں اور بات کی پاکیزگی بھی حاصل کریں، اور جہاں غلطی، گناہ، کوتاہی، بھول چوک، سستی، خامی ہو جائے، وہیں اللہ کی طرف رجوع کر دیں، بہانہ نہ بنائیں، جواز نہ بنائیں۔ اللہ جل شان معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب تو ایک رواج ہو گیا عورتوں کا باہر پھرنا، پہلے تو عورتیں باہر نہیں، ایک زمانہ تھا، یہ کوئی پاکستان بننے سے بھی اتنا زیادہ دور نہیں، عورتیں جب جاتی تھی، جیسے شادی کی ڈولی ہوتی ہے نا، تو عورتوں کو مرد ڈولیوں میں لے کے جاتے تھے کہ باہر اس کی نظر کسی پہ نہ پڑے اور اس کی نظر کسی پہ نہ پڑے۔ آج تو گناہ کی دعوتیں ہیں، اور بڑے بڑے دیندار خصوصاً عید کے فنکشنوں پہ ایسی جگہوں پہ ضرور جاتے ہیں جہاں تماشا بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے، یہ حصہ بن گیا ہے ہماری چھٹیوں کا، ہماری عید کی فنکشن کا، کہ ضرور ایسی جگہوں پہ جا کے اپنے آپ کو گناہ گار کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس کا عادی کرنا ہے، تاکہ یہ رسم جاری رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بیمار ہو گئی، تو حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں تھی، وہ آپ کے پاس آ گئی عیادت کے لیے، خدمت کے لیے بھی، رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امی جان، میرے ذرا کپڑے، وہ صاف سے کپڑے ہیں، دھلے اچھے کپڑے ہیں، وہ نکال دیں۔ نکال دی، کہا امی جان میرے لیے پانی رکھے، میں غسل کروں گی۔ غسل کیا، کپڑے پہنے۔ یہ ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، کچھ میں دوسرا لکھا ہے۔ تو کپڑے پہنے، غسل کیا، کہا یہاں چارپائی بچھا دیں، بچھا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ لیٹی، ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھا، رسول اللہ کا نام محمد بن جاتا جب ایسے لیٹو تو۔ کہا امی جان، میں نے غسل بھی کر لیا ہے، میں نے کپڑے بدل لیے ہیں، اب میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اپنے ابا جی کے پاس جا رہی ہوں۔ اے امی جان، اب میرے کوئی کپڑے نہ اتارے، مجھے ننگا نہ کرے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے، نہ مجھے کفن پہنائے، میں نے کفن بھی پہن لیا، میں نے غسل بھی کر لیا ہے، اور علی سے کہہ دینا کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ اور وفات پا گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنائی۔ ایک واقعہ اس سے دوسرا غسل کا بھی ہے، لیکن ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے اپنے جوزی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت خود اپنے بیٹے اور بھتیجے لے کے حضرت فاطمہ کی مائیت کو جنت البقیع میں لے گئے، دفن کر دیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرا، 6 ماہ ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہی تھے، آگے بڑھ گئے اور ہاتھ ملا کے کہا اے خلیفۃ رسول اللہ، رات کو فاطمہ فوت ہو گئی تھی، شام کو، اور سے رات کو میں نے دفنا دیا۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ایک ہی تو نشانی تھی رسول اللہ کی، آج وہ بھی ہو گئے۔ کہا وہ عمر فاروق، حضرت علی، ابو بکر صدیق، علی یہ کیا کیا ہے تو نے، ہمیں خبر تو دے دیتا۔ فرمایا فاطمہ پسند نہیں کرتی تھی کہ میرا کوئی جنازہ بھی دیکھے، اس نے وصیت کی تھی مجھے رات کو دفن کر دے۔ یہ اتنا چھپ کے دفن ہوا قبر کا کہ کسی کو قبر کا نہیں پتا۔ بعض کہتے ہیں گھر کے اندر دفن کر دیا، ابھی بھی وہاں قبر بنی ہے۔ جب قدمین والے حصے میں جائیں، اب عورتوں کے لیے وہ بند کر دیا، مردوں کے لیے کھولا ہے، تو ایک قبر بنی وہاں نظر آتی ہے، کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی قبر ہے۔ تو وہ حضرت فاطمہ کی قبر نشان بنا ہے، یہ گھر تھا حضرت فاطمہ کا۔ ایک وہ ہے، ایک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور حضرت تیکا ہیں، ان کے ساتھ ایک قبر ہے، بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی قبر ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پانے لگے تو فرمایا میری خواہش تھی کہ میں اپنے نانا جان کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن اگر مجھے وہاں دفن نہیں کیا گیا، مجھے میری امی کے قدموں میں دفن کر دو۔ تو پوچھا آپ کی امی کہاں دفن ہے؟ صحابہ کا دور ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر مومنین تھے،
پوچھا تیری امی کہاں دفن ہے، کتنا زمانہ گزر گیا؟ کہا جنت البقیع میں، اس جگہ جو ہے نا ان کے قدموں میں آج بھی حضرت فاطمہ کی قبر، حضرت حسن، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر جعفر، اور آگے ذرا سا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وسلم کے چچا ہیں، وہ ذرا سے پڑے ہیں، وہاں قبر ہے۔ وہ جس عورت کی قبر کی بھی کسی کو نشاندہی نہیں ہو سکی، وہ رسول اللہ کی ایک وہ بیٹی جس کی شان ہی نرالی، خاتون جنت ہے، یہ عورتوں کا اعزاز ہے، عورتوں کا۔ ساحل سمندروں پہ جا کے عیاشیاں مارنا، نہیں جی ہم تو کچھ نہیں کرتے، عیاشی کا حصہ بنتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ معاف کر دے، اگر اللہ نہ کرے وہاں کسی حال میں موت آ جاتی تو پوچھتے جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ سوات میں گئے ہوئے تھے جی، اس جگہ میں، وہ کشمیر میں کتنے لوگ پیچھے مر گئے ان مرنے والوں کے ساتھ جو عیاشیاں کرنے آئے۔ چلو ان کو اللہ بچا لے گا، لیکن مرے تو لاش تو وہیں عیاشیوں کے ساتھ والوں کے ساتھ اٹھائی گئی نا۔ گزارا اچھے مسلمان بنے، اپنے وقت کی قدر کریں، کل میدان محشر میں وقت کا علیحدہ حساب ہوگا اور بڑا مشکل بن جائے گی۔ اللہ میرے آپ کے گناہ کو معاف کرتے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔